سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کیا کیا؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ معراج سے اس لفظ کا تعلق ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے پوچھنے والے کی کلائی پکڑی، در فاطمہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ پریشان ہوں گے کہ سدرۃ المنتہا تو آسمانوں کے اوپر ہے، یہ سلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ سلمان فاطمہ کے دروازے پہ لا کے بندے کو کھڑا کر رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا یہ ہے. آنے والے نے ہاتھ جوڑ کے کہا سلمان تم ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو، ٹھیک ہے ہم ٹھہرے مسلمان، لیکن یہ مذاق تو نہ کرو. میں نے تم سے پوچھا ہے سدرۃ المنتہا کہاں ہے اور تم نے مجھے لا کے در فاطمہ پہ کھڑا کر دیا ہے. تو پلٹ کے سلمان نے کہا سنو مسلمان بھائی، سلمان کی بات یہ یاد رکھنا، جہاں جبرائیل ٹھہرے وہ سدرۃ المنتہا آسمانوں پہ ہے، اور جہاں محمد ٹھہر جائے ملاحظہ کیا. واحد صاحب اس فقرے کو سنیے گا. اس کے بعد کا جو جملہ حضرت سلمان نے نقل کیا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ جہاں جبرائیل رک جائے وہ آسمانوں والے سدرۃ المنتہا ہے، جہاں محمد عربی کے قدم رک جائے وہ فاطمہ کا در سدرۃ المنتہا ہے. اور یاد رکھنا دونوں میں ایک فرق ہے، وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. دونوں سدرۃ المنتہا میں فرق ہے. وہاں پر جلتے ہیں، پھر لفظوں کو بدلنا ہو، وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. اور اب بھی اگر کوئی جوان نہیں پہنچا تو بھائی فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس، کسی وادی میں پڑا ہوا تھا. جب امام حسین کی آمد ہوئی، جبریل کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آیا، حسین کے جھولے سے مس ہو کے پر لے کے چلا گیا. اچھا حضور اگر کتابوں کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ فطرس ابھی کہاں ہے تو کیا انعام ہوگا؟ بھائی کچھ تو ہاں بس یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ پوری قوم دعا ہی تو ہے، اور وہ بھی سیدہ کی دعا. وہ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کتاب، رائٹر اور حضرت فطرس کہاں ہے. جب حضرت فطرس کو پر ملا پھر اڑے، پھر کہا مم مثلی. یہ تو سنتے رہتے ہیں میرے جیسا کون ہے، فرشتوں کے منہ کھل گئے. ہاں پھر وہی کہہ رہے ہو جو پہلے کہا تھا. پلٹ کے فطرس نے ایک جملہ کہا اس بار پر حسین کے صدقے میں ملے ہیں، اور حسین کی عادت ہے جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اور اللہ نے بھی اس لیے مجھ سے پر لے لیا تھا کہ اللہ کو قیامت تک کے لیے عظمت حسنین سمجھانا تھا کہ دیکھو فرشتوں کی مدد تو حسین کرتا ہے، تم ہم سے یا اللہ مدد کیسے کہو گے؟ تم ہم سے جو کہہ رہے ہو یا اللہ مدد، اس کا امکان بنتا نہیں ہے. فقرہ بہت قیمتی ہے. کتاب آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی، 500 سال پہلے لکھی گئی. ایک محدث کبیر نے اس کتاب کو لکھا. تو جب اڑان بھر کے پھر واپس لوٹے رسول کے پاس، رسول نے پوچھا فطرس پھر لوٹ آئے؟ اگر بات بالکل نہیں ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. فطرس پھر لوٹ آئے. فطرس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا جہاں سے صدقہ ملے اس در کو بھولنا نہیں چاہیے.
یہ ساری زندگی یاد رہنے والا فقرہ ہے نوجوانوں. بھائی بہت سے اس قوم میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب تک کچھ نہیں تھا فرش عزا بھی بچھاتے تھے, بارگاہوں میں بھی آتے تھے, مسجدوں میں بھی آتے تھے. ادھر دولت ملی, ادھر چھوٹے فرعون ہو گئے. ادھر دولت ملی, ادھر ایک چھوٹا فرعون اندر آ گیا. میں نے مکمل فرعون نہیں کہا, چھوٹا فرعون جس نے مزاج کو بدل دیا. یاد رکھو جس در سے صدقہ ملے اس در کو مت بھولو, چاہے جتنے بڑے آدمی بن جاؤ. حسین کے در پہ سر جھکاتے رہو کیونکہ بلندیاں یہی ملتی ہیں. کہا یا رسول اللہ, دیکھیے ہر لفظ میں ایک سیکھ ہے, یہ بار بار رک کے نہیں بتاؤں گا. یا رسول اللہ جس در سے صدقہ ملے اس در کو بھولنا نہیں چاہیے. فطرس اب کیا ارادہ ہے؟ کہ اب ساری زندگی اس وقت سے لے کے جب تک قیامت نہیں آ جاتی میں رہوں گا حسین کے قدموں میں. کیا بات ہے. اچھا پھر مائک پہ آ جا رہا ہوں ورنہ خواتین شکایت کریں گی. میں رہوں گا حسین کے قدموں میں, ٹھیک ہے, حسین کے قدموں میں. حسین نے ایک بار عطا کیا اور فرشتے نے ساری زندگی حسین کے قدموں میں گزارنی ہے. تم تو روز حسین سے مانگتے ہو. بھائی جو پہنچ گئے, میں کہہ رہا ہوں آج کے ہر جملے میں ایک سیکھ ضرور ہے. فطرس کرو گے کیا؟ کہ ساری زندگی حسین کے قدموں میں. جب حسین مولا شہید ہو جائیں گے تو ان کی قبر پہ. کیا کبھی قبر چھوڑو گے؟ نہیں. یا رسول اللہ میں فرشتہ ہوں, میں کئی جگہ بھی جا سکتا ہوں. جس نے مجھے پر دیا ہے وہ کئی کو ایک ساتھ عطا کر سکتا ہے, تو میں کئی جگہ جا بھی سکتا ہوں. کہا پھر اب سنیے اور یقین جانیے 1000 مجلسیں ایک طرف رکھ دیجئے گا. فطرس کا یہ فقرہ ایک طرف رکھ دیجئے گا. آپ کے پیر زمین پہ نہیں پڑیں گے, ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. فطرس کیا کرو گے؟ کہ جتنے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں ان سب کے ساتھ گھومتا رہوں گا. جب بھی وہ حسین کے لیے کوئی کام کریں گے اس کام کو لے کے حسین کی خدمت میں آؤں گا. ذرا سا جاگ کے سن لینا, خدا کے لیے بہت قیمتی بات ہے. وہ کام حسین کی خدمت میں لے کے آؤں گا. اب کوئی حسین کی سبیل پہ چائے بنا رہا ہے, فطرس کام لے کے جا رہا ہے. کوئی لنگر بنا رہا ہے, فطرس کام لے کے جا رہا ہے. کوئی ماتم کر رہا ہے, فطرس کام لے کے جا رہا ہے. جب یہ بول چکا تو فطرس نے رسول سے کہا, یہ کروں گا. رسول نے کہا حسین سے پہلے میرے پاس آ جانا, حسین سے پہلے میرے پاس آ جانا, اور یہ پیغام حسین تک پہنچا دینا کہ جو بھی تیری خدمت انجام دے گا میدان قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا وہیں وہ کھڑا رہے گا.